بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور گھر بیٹھے ہوئے تعلیم کی سہولت سے متمیز استفادہ کر رہے ہوں گے، جو اسمارٹ اسکول سسٹم آپ کو گھر بیٹھے ہوئے تعلیم کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے آپ گھر بیٹھے ہوئے اچھے سے تیاری کریں اور جو آپ کو کام دیا جاتا ہے دل لگا کر پڑھیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سلسلہ درس کی طرف، اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے نواز شریف کا دور حکومت شروع کیا ہوا تھا پہلا، اور بے نظیر بھٹو کے دور حکومت دونوں مکمل کیے ہیں۔ آج ہم نواز شریف کے جو پہلا دور حکومت ہے اس کے کچھ اہم نکات اور دوسرے دور کے کچھ اہم نکات آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اس کے پہلے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پہلا دور حکومت ہے، اس کی خارجہ پالیسی، عوامی منصوبے، نواز شریف حکومت کی برطرفی، یہ پہلے جو دور حکومت ہے اس کے اہم واقعات ہیں۔ اب دوسرا دور حکومت ہے، نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اس میں جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد لغاری کا استعفیٰ، رفیق احمد تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب، قرض اتارو ملک سنوارو مہم، غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق، فلور کراسنگ پر پابندی۔ تو یہ نواز شریف کے جو دوسرا دور حکومت ہے اس کے اہم نکات ہیں۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، آج یہ پڑھیں گے۔ تو آئیے کتاب کا صفحہ نمبر 18 پر یہ آج کے جو ہمارے اہم نکات ہیں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی ہوتی ہے جو بیرونی ممالک کے ساتھ، جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں، ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ تمام جو ہے خارجہ پالیسی میں ان کا جو تعین کیا جاتا ہے۔ تو نواز شریف کے دور حکومت کی جو خارجہ پالیسی، ہر حکومت کی خارجہ پالیسی اپنی ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ تو نواز شریف کے جو دور حکومت کی خارجہ پالیسی ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کر کے قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کرانے کی پالیسی جاری رکھی۔ نواز شریف حکومت نے جو پہلی حکومتوں کی خارجہ پالیسیاں تھیں ان میں کئی تبدیلیاں کیں، اور ان میں سب سے اہم تبدیلی جو ہے وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغانستان کے مختلف جو گروہ تھے ان کے درمیان صلح کروائی، کیونکہ افغانستان میں اگر قیام ہے تو پاکستان میں بھی قیام ہوگا، اگر افغانستان میں قیام نہیں ہے تو پاکستان کا جو قیام ہے وہ بھی اس سے جو متاثر ہوگا۔ تو اس لیے اب ہر پاکستانی حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں قیام جو امن کا قیام لازمی اور ضروری جو بنایا جائے۔ اسی وجہ سے افغانستان کے مختلف لیڈروں کے ساتھ نواز شریف حکومت نے جو مذاکرات کیے اور ان کی آپس میں صلح کروائی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی، لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے۔ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شروع سے ہی متنازع جو جھگڑے کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کرنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے بھی حکومت پاکستان نے، نواز شریف کی حکومت نے جو باقاعدہ اقدامات اٹھائے، ان کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن مذاکرات تو ہوئے اور وہ جو بے نتیجہ ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے جو مسئلہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ 1992 میں بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت پاس کی۔ تو جب 1992 میں مسلمانوں کی تاریخی مسجد بابری مسجد، جسے ظہیر الدین بابر سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا، اس کی جگہ پہ مندر تعمیر کرنے کی مہم کا آغاز ہوا، تو نواز شریف کے دور حکومت میں جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، اس قومی اسمبلی میں اس کے حوالے سے قرارداد مذمت پاس کی گئی، جس میں جو ہندوؤں کے انتہا پسند ہندوؤں کا یہ جو فعل تھا اس کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اور حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی کہ جب جو امریکہ اور جو دوسرے ممالک کے ساتھ بھی پاکستان نے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اچھے جو تعلقات استوار کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو امریکہ نے پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر پاکستان نے محتاط رہتے ہوئے پاکستان جو خارجہ پالیسی اختیار کی۔ یہ تھی خارجہ پالیسی اور اس کے اہم نکات۔ اب آ جاتے ہیں عوامی منصوبے۔
نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے۔ یہ وہ تمام جو عوامی منصوبے تھے جن کا مقصد عوام کو برسر روزگار لانا تھا، عوام کو روزگار دلانا تھا، تو یہ تمام منصوبے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو لانچ کیے گئے، جس کا جو عوام کو فائدہ ہوا اور یہ کامیاب منصوبے کافی حد تک رہے۔ اب آ جاتا ہے نواز شریف حکومت کی جو نواز شریف کے پہلے دور حکومت کی برطرفی۔ نواز شریف جو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تھا تو اس کو برطرف کر دیا گیا۔ اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت قریباً 2.5 سال چلی۔ مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی، مگر صدر غلام اسحاق اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بالآخر نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہوئے۔ معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ تو اس طرح نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ جو ہوا، اور صدر غلام اسحاق نے 58(2)B جو آئین کی شق ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا، لیکن صدر کا جو یہ فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے صدر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا، اور لیکن صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو معاملات تھے وہ ٹھیک نہ ہو سکے، اختلافات ختم نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے جو دونوں اس کے بعد دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا اور نئے وزیر اعظم نگران وزیر اعظم معین قریشی مقرر ہوئے اور اس کے بعد نئے انتخابات منعقد ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا نواز شریف کا پہلے دور حکومت، اور اب ہم آتے ہیں دوسرے دور حکومت کی طرف۔ تو ہم اب آتے ہیں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی طرف۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ فروری 1997 میں نواز شریف نے انتخابات میں حصہ لیا اور دوبارہ ملک کے وزیر اعظم کے طور پر تعینات ہوئے، اور ان کے جو دوسرا دور حکومت ہے اس کے اہم واقعات ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد لغاری کا استعفیٰ۔ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ پر محیط اس چپکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ تو میاں نواز شریف کی دوسرے دور حکومت کو ابھی قائم ہوئے دوسری حکومت کو قائم ہوئے ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ ان کے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھے سید سجاد علی شاہ، ان کے ساتھ اختلافات بڑھے، اور اس قدر بڑھے کہ چیف جسٹس کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا، اپنے منصب کو چھوڑنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو صدر پاکستان تھے ان کے ساتھ بھی اختلافات جو بنے، جس کی وجہ سے ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ جسٹس رفیق تاڑر کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخابات میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق احمد تاڑر نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے، اور جو صدر کی چونکہ عہدہ خالی تھا اس وجہ سے اس پر انتخابات ہوئے، اور جو رفیق احمد تاڑر تھے پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے شعبان احمد میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم واقعہ دوسرے دور حکومت کا وہ ہے قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس سکیم پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری رقوم قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ تو اس طرح جو حکومت پاکستان کو اس سال IMF سے قرض نہیں لینا پڑا، اور بلکہ پاکستانی عوام سے ہی جو قرض حسنہ کی اپیل کر کے پاکستانی جو خزانے کو مستحکم کیا گیا۔ چوتھا اہم واقعہ دوسرے دور حکومت کا وہ ہے
غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، پاکستان میں ووٹ کا حق، یعنی کہ جو پاکستانی دوسرے ممالک میں مقیم ہیں ان کو پاکستان کے انتخابات میں حصہ لینے کا حق جو ہے یہ دوسرے دور حکومت میں دیا گیا۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک میں کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ جو 1997 میں جو نواز شریف کی حکومت تھی اس نے باہر دوسرے ممالک میں موجود پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کے سے باہر رہنے والے جو شہری تھے ان کی بھی پاکستانی معاملات میں جو دلچسپی تھی وہ پیدا ہوئی۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ میاں نواز شریف حکومت نے 1997 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ تو یہ 5واں اہم واقعہ ہے دوسرے دور حکومت کا کہ جو ممبر قومی اسمبلی دوران جو اسمبلی اس میں جو آئین کی 14ویں ترمیم تھی، آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے فلور کراسنگ پر یعنی کہ جو ارکان اسمبلی تھے ان کی پارٹی تبدیلی پر پابندی لگا دی کہ اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہے وہ اس دوران جو اسمبلی کو جو اپنی پارٹی کو تبدیل کرتا ہے تو یا اپنے صدر جو اس کا جو لیڈر ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اعتماد کا ووٹ دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا اور جو اس پر جو نافرمانی کی صورت میں پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا اور قومی اسمبلی کے جو عہدہ اس کو دیا گیا ہے، وزارت دی گئی ہے، اس سے بھی وہ جو محروم کر دیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے کچھ اہم واقعات نواز شریف کے دور حکومت کے جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے نواز شریف کا پہلے دور حکومت، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔